والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To all my dear sister, once again, alhamdulillah, आज की हमारी तिलावत हो गई है. उम्मीद करते हैं सभी को हमारी आवाज क्लियर आ रही होंगी. सिस्टर्स, आज वेडनेसडे है. आज हम सूरह इंशिकाक के आखिरी दौर पर है. ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह. चैप्टर नंबर 84, पारा नंबर 30, आयत नंबर 25 से बाजी तफसीर करवाएंगे. हम हैं आपके होस्ट समीना. दुआओं के साथ रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन. सिस्टर्स, उम्मीद करते हैं आपने सभी अपने फ्रेंड्स, फैमिली को इनवाइट कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो प्लीज उन्हें बता दीजिए हमारी तफसीर की क्लास शुरू होने वाली है. जैसे कि आपको बता दिया गया था कि आज कोई वर्ड टू वर्ड की क्लास नहीं होगी, हमारी डायरेक्ट तफसीर होंगी. बाजी हमें ऑलमोस्ट आज कंप्लीट करवा देंगे सूरह इंशिकाक चैप्टर नंबर 84, पारा नंबर 30. अभी हम हमारी लुबना बाजी का इस्तेकबाल करते हैं. उसके पहले हम अपनी आज की तिलावत ले लेते हैं सूरह इंशिकाक की. आप सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इज़ा अस्समाउ इंशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الحمدللہ آج کی تلاوت بھی ہو گئی ہے. ابھی ہم ہماری پیاری سی استاذہ لبنہ باجی کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ آئے دعاؤں کے ساتھ ہمارے ساتھ سورہ انفاق کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I audible? الحمدللہ باجی الحمدللہ. آج انشاءاللہ جو ہے کہ ہم آخری حصہ جو سورہ انشقاق کا ہے اس کو مکمل کر لیں گے، تھوڑا سا پچھلی وقت کا ریکیپ کر کے، کیونکہ آیت کنیکٹڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو آیتوں کو تھوڑا سا پیچھے لینا پڑے گا. تو جو بھی اسکرین شیئرنگ کر رہا ہے اس سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ جو ہے کہ آیت نمبر 16 سے جو ہے پاور پوائنٹ لگائیں تاکہ پھر جو ہے کہ ہم تھوڑا سا ریکیپ کر کے جو آج کا سبق ہے اس کا آغاز کریں. اس سے پہلے جو ہے کہ میں دعا پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے، اور آپ بھی سب اپنے اپنے طور پر پلیز دعا پڑھ دیجیے گا. کین آئی ہیو دا سلائیڈ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو، اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. آیت نمبر جو ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا 16 نمبر کی آیت لیتے ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے کیا کہا تھا، دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی تھی. آیت نمبر 16 میں کس چیز کی قسم کھائی تھی؟ فلا اقسم بالشفق، شفق کی قسم کھائی تھی. اور شفق کا مطلب کیا ہے؟ ٹوائلائٹ. ٹوائلائٹ کیا ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی جب روشنی نظر آتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں. مگر آپ دیکھو شفق جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے. شفق کے بعد میں کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا چھا جاتا ہے. اور یہ سب سے حق بات ہے کیونکہ آپ یہ نظارہ روز شام کے وقت دیکھتے ہو. ایم آئی رائٹ؟ یہ حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قرآن میں کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ حق ہے کہ اے انسان تو روز یہ نظارہ دیکھتا ہے کہ روز جو ہے سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت جو ہے، مغرب کے بعد جو ہے وہ شفق چھاتا ہے، اور شفق کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واللیل. آیت نمبر 17 واللیلی، اور رات، وما وسق، یعنی جب رات چھا جاتی ہے. یعنی اگر میں ایسا کہوں کہ جو وسق ہے یا جو شفق ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا. شفق کے بعد کیا ہوتی ہے؟ شفق کے بعد جو ہے وہ رات چھا جاتی ہے. ایکسکیوز می ایک منٹ. ہاں
وفسا باجی آیت نمبر 17 لگا دیجیے معذرت چاہتی ہوں تھوڑا. جسٹ ہولڈ آن. ہاں آیت نمبر 17 لگائیے. اوکے فائن. تو واللیلی اور رات وما وسق جب جو ہے چھا جاتی ہے. تو یعنی ہم کو پتا چلتا ہے کہ جو شفق ہے ٹوائلائٹ ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے, کچھ دیر کے بعد میں رات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں یہاں پر, ایک ٹرانزیشن ایک چینج ہے کہ شفق رات میں تبدیل ہو جاتی ہے اور رات جو ہے وہ چھا جاتی ہے. اور دیکھیے رات جب ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آیت نمبر 18 میں جو ہم نے پڑھا تھا, والقمری اور چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے, چاند آ جاتا ہے. اذا جب تسک اور وہ پیچھے آئے مکمل ہو جائے, یعنی چاند میں بھی آپ دیکھو ایک ٹیمپرری چیزیں ہیں, یعنی اس کی منازل ہیں. چاند کی جو شیپ یا سائز ہے وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے, اس کے فیزز ہیں, اس کی منازلیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, پہلا چاند ہلال کہلاتا ہے جو بالکل باریک سا ہوتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی بڑھتا ہے, یعنی وہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. جو ہلال ہے وہ بھی چینج ہو کے, اور پھر آپ دیکھو گے کہ کچھ ہی عرصے میں ہفتہ گزرا تو پھر وہ آدھا ہو جاتا ہے, آدھے کے بعد جو ہے وہ چاند جو ہے وہ گبس اس سے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے, اور پھر ایک جو ہے ڈھلان کا ایک پورا آدھا ہونے کے بعد میں ڈھلان سٹارٹ ہوتی ہے, اور پھر وہ گھٹا چلا جاتا ہے, اور پھر واپس سے ہلال. تو اس میں چینجز بتائے جا رہے ہیں. تو اس سے ہم کو کیا لینا ہے, اس سے ہم کو یہ لینا ہے کہ کوئی بھی چیز سٹیٹک نہیں ہے, ایک جیسا نہیں ہے, اور کوئی بھی حالات ایک جیسے نہیں ہیں, اور زندگی اللہ نے ایسے ہی بنائی ہے. آج اگر کسی کے زندگی میں غم ہے تو وہ غم ہمیشہ نہیں رہے گا, خوشیاں بھی آئے گی. ہاں لیکن خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں رہے گی, پھر دوبارہ غم. اٹس آل سائیکل, جیسے دن اور رات چینج ہوتے رہتے ہیں. رات ہمیشہ رات نہیں رہتی ہے, رات یعنی غم بھی لے سکتے ہیں آپ. سو رات یعنی غم, تو رات بیت کے صبح آتی ہے, یعنی پھر خوشیاں بھی آتی ہے. تو انسان کی زندگی میں بھی بالکل ایسا ٹرانزیشن ہے, چینج ہے, یہ ہوتا ہے جو آیت 16, 17 اور 18 ہم کو بتاتی ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں ہم کو کیا بتائے, لَتَرْكَبُنَّ ضرور تم سوار ہوں گے, طبقاً ایک طبق سے, ان طبقین دوسری طبق پر, یعنی ایک حالات سے دوسری حالات پر. تو انسان تیری زندگی بھی ایسے ہی ہے, جیسے رات اور دن روز آتے جاتے, جیسے جو ہے شفق کے بعد رات, رات کے بعد قمر, اور پھر چھا جاتی رات, اور پھر جب دن نکلتا ہے تو اسی طرح تیری بھی زندگی ہے. لَتَرْكُبَنَّ ضرور تم سوار ہوں گے, طبقاً ایک حالات سے, ان طبقین دوسری حالات تک. یعنی میں نے تم کو دنیا میں بھیجا تو اس وقت تم کیا تھے, اس سے پہلے تم کیا تھے, عالم ارواح میں تم روح کی شکل میں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, تم تو مردہ تھے, تم تو مردہ تھے. پھر اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں یعنی رحموں میں جو ہے وہ کیا کیا, سوچو ڈیولپمنٹل جو سٹیج ہے فرٹیلائزیشن کا, کہ وہاں ٹھہرایا, تم کو ایک محفوظ جگہ دی, اور پھر وہاں بھی تم ہمیشہ نہیں ٹھہر سکتے, ایک پروسیس میں تم گزرے ہو. ایک پروسیس جو تھا نطفہ, پھر نطفہ سے جو کیا ہوا علقہ, علقہ سے پھر کیا ہوا مضغہ, مضغہ سے کیا جو ہے کہ طفلہ, تم بچے بنے اور بچے کی فارم میں تم دنیا میں آئے. لیکن ایک بچہ جو ماں کے ووم سے باہر نکلتا ہے وہ بھی ایک حالات میں نہیں رہتا. وہ بچہ آپ دیکھو انفنسی سے پھر اس کی جو ہے کہ ایڈولیسنس ہوتی ہے, اور پھر یوتھ, اور پھر جو ہے جوانی, اور پھر ایک مڈل ایج, اور پھر ایک ڈھلان کا وقت. تو یہ ہم کو اللہ سبحان و تعالیٰ بتا رہے ہیں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ جو ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. یعنی دیکھو کتنے چینجز ہے, ایسے انسان کی زندگی میں بھی چینج چلیں گے. لَتَرْكُبَنَّ طبقاً ان طبق, ایک طبق سے دوسرے حالات میں تم چینجز تم میں ہوتی چلی جائے گی. یہ بات یہاں بتایا جا رہا ہے. تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ ہاں ہے نا. اگر آپ کائنات میں بھی دیکھو تو یہ چینجز نظر آتے ہیں, اور اگر آپ انسان کی زندگی میں بھی دیکھو تو یہ چینجز نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں کل انسان جو ہے جو جوان تھا وہ آج بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے, اور پھر
بوڑھا اور پھر کیا قبر کی طرف اور پھر عالم برزخ اور پھر وہاں سے پھر جو ہوگا عالم آخرت. تو ایک انسان 4 فیزز سے گزرتا ہے. ایک ہے عالم ارواح, ہاں, جو دنیا میں پیدائش سے پہلے, پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو عالم دنیا, لیکن دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہتا ہے. ایک دوسرا فیز ہے, موت آتی ہے, پھر عالم برزخ کی طرف چلا جاتا ہے, اور پھر عالم برزخ سے پھر عالم آخرت, عالم آخرت. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چینجز ہوتی چلی جاتی ہے اس کی زندگی میں. یہ دیکھتے ہو یا نہیں؟ ابھی آپ سوچو یہ حقیقت ہے یا نہیں. صبح شام آپ دیکھتے ہو زندگی انسان کی, اپنے آپ کو چیک کر لیتے ہیں. چلیے آج ہم جو عمر پہ پہنچ گئے ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ ہم بچپن سے جو ہے سٹارٹ کیے ہوں گے, تو جو بھی ہماری عمریں وہاں تک دیکھیں, اور ہم وہاں پر سٹیٹک بھی نہیں رہیں گے. ہم ہر پل ہماری زندگی کا ہم ہماری قبر کی طرف جا رہے ہیں. تو لَتَرْكُبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اس سے کیا سیکھا تم نے؟ سیکھا نہیں کچھ. تم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. 16 نمبر کی آیت سے آپ کو ریکیپ کروا رہی ہوں, تو آیت نمبر 19 تک ہو گئی بات. اس سے تم نے سیکھا کیا؟ کہ اے انسان, تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, بڑھ رہا ہے ہر لمحہ, اور تیری ملاقات ہونے والی ہے اس سے. پیچھے ہم نے آیت کیے تھے نا, تو ملاقات کرنے والا ہے, اور تیرے اعمال ان سے بھی تو ملاقات کرے گا جو تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کام کیے. تو نہیں مانتا اس بات کو؟ آیت نمبر 20 کیا کہتی ہے؟ فما, پھر کیا ہے, لہم, لیے ان کے, لا یومنون, نہیں وہ ایمان لاتے. کیوں نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر, یوم آخرت پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر؟ یہ حق تو تم دیکھ رہے ہو نا. چینجز تمہاری زندگی میں بھی اور کائنات میں بھی یہ چینجز تم کو نظر آتے ہیں. فما لہم لا یومنون, پھر تم کیوں نہیں ایمان لاتے اللہ پر کہ واقعی یہ ساری چیزیں جو ہے ہو رہی ہے. اور اس پر بہت اچھی پاور پوائنٹ آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتائی گئی تھی. جو سیکنڈ پاور پوائنٹ ہے وہ پلے کر دیجیے, تاکہ ہم کو یہ پورا جو مرحلہ ہے, پروسیس ہے ہماری زندگی کا, سیکنڈ والی جو اسپیشل پاور پوائنٹ, یس, اس کو پلے کر دیجیے پلیز. والیوم نہیں ہے شاید, مجھے ہی نہیں آ رہی ہے. آپ سب کو ہم پلے, ہاں پلیز. والیوم نہیں تھی نا سمینا؟ نہیں باجی تھی والیوم اس میں آیت. ہاں ہاں والیوم تو تھی, بٹ اب مجھے نہیں آ رہی آواز. ہاں یس, اسٹارٹ کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اگر پھر بھی اس کو ہم نہیں مانے تو پھر کیا؟ اسی لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں فما لہم لا یؤمنون, نہیں تم ایمان لاؤ گے. نہیں, یہ سارا باجی بھی صحیح کہہ رہی ہے. سورہ نو میں ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ اتوار سے تم گزرتے ہو, کتنے سٹیجز ہے تمہاری زندگی میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تک کہ ایک بات ختم ہوئی. اب یہاں ایمان نہ لانے کی بات ہے, تو اگر آپ کانٹیکٹ سے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو یہ ساری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں, اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ ٹو دا کانٹیکسٹ ہے. وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں, کفرو کر رہے ہیں. لیکن اگر آج آپ دیکھیں, آج بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہے, آج بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہے. دن رات اللہ کی نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہے, اس کو دیکھتے ہیں, اور اگر وہ نہیں تو اپنی نفسوں میں جا کے دیکھیں. کل بھی ہم نے ایک آیت کی, پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. ابھی بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے, اپنے عمل کو چینج نہیں کرو گے.
اپنے عمل کو چینج نہیں کرو گے کیونکہ اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے. اب نیکسٹ آیت جو آیت نمبر 21 ہے جو آج کا سبق ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے, لیکن وہ کیا کرتے تھے, وہ نہیں مانتے تھے, وہ تالیاں پیٹتے تھے, شورگل کرتے تھے لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تاکہ کوئی قرآن نہ سنے. تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی آیت نمبر 21. وَإِذَا, اور جب, قُرِئَ, پڑھا جاتا, علیہم, ان پر یعنی اب میں نے آپ کو کیا بتایا کس پر, اللہ کے رسول کس پر قرآن پڑھ کے اس دور میں سنا رہے تھے, اہل مکہ, کفار مکہ کی طرف. ٹھیک ہے, تو جب ان کو پڑھا جاتا ان پر قرآن, القرآن, قرآن, لا یسجدون, لا نہیں, یسجدون, نہیں وہ سجدہ کرتے. اور آپ دیکھیں کہ آپ پاور پوائنٹ میں بھی چیک کر لیں, شاید پاور پوائنٹ میں نہیں ہے مگر آپ کے پاس اگر اپنا مصحف ہے, اپنے پارے ہیں, تو دیکھیے یہ سجدے والی آیت ہے, یہاں پر السجدہ لکھا ہے. تو رائٹ ناؤ جہاں پر بھی سجدہ ہے تو امیجیٹلی ہم کو کیا کرنا چاہیے, یہ نہیں سجدہ کرتے. اللہ یہاں کہہ رہے ہیں یہ اہل مکہ سجدہ نہیں کرتے, یعنی ہم کو کرنا ہے نا, تو امیجیٹلی ہم کو کیا کرنا ہے, وہیں سجدہ کرنا ہے. سمینا واتانا, ہم سر تھوڑا سا جھکا لے, اور پھر بعد میں جو فارملی طور پر بھی جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے تو آرام سے کر سکتا ہے, یعنی کلاس کے بعد. اور فارمل طریقہ کیا ہے کہ ہم جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ویسے کھڑے رہیں گے, اللہ اکبر تکبیر کہیں گے, ہم رکوع میں نہیں جائیں گے, ڈائریکٹ سجود میں چلے جائیں گے, اور سجود میں جا کر کے ہم ایک دعا پڑھیں گے. یس سائرہ باجی سب پہ ڈال دیجئے, سجد وجہہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک الاحسن الخالقین. یہ ہے سجدے تلاوت کی دعا. اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیں, مگر سجدہ ضرور کریں. کیونکہ اور اگر یہ دعا سیکھ لے تو یہ بہت بیوٹیفل دعا ہے کہ میرے کیا کیا, میرے سر نے اس ہستی کا سجدہ کیا جس نے میرے چہرے پر کٹس لگائے. کٹس ہے نا, اگر آپ دیکھیں ہمارے چہرے پر کٹس ہیں, اور یہ قدرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کٹس دیتے ہیں تو وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں, ہمارے فیس پہ بیوٹی آتی ہے. کان کے کٹس, آنکھوں کے نیچے کٹس, اور لپس کے اوپر کٹس. لیکن اگر آپ سوچیں وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں جن کو یہ کٹس نہیں ہوتے ہیں, آنکھ نہیں ہوتی, تو پھر بعد میں کاسمیٹک سرجن جو ہے وہ کٹس بناتے ہیں, لیکن اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی, وہ بچہ کس قدر بدصورت نظر آتا ہے. تو ہم اس ہستی کے آگے سجدہ کر رہے ہیں جس نے ہمارے چہروں پر یہ کٹس لگائے ہیں. تو دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے. تو کیا آپ یہ دعا نہیں سیکھیں گے؟ دیکھیے جس کو نہیں آتی ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ سے کام چلا سکتا ہے, لیکن تب تک کہ جب تک کہ وہ سیکھے نہیں. سیکھنا کیا ہے, ضروری ہے. تو میں نے آپ کو فارمل طریقہ سجدے کا بتا دیا کیونکہ یہاں آیت سجدہ ہے, تو آپ فارملی بعد میں کلاس کے بعد آپ اس طریقے پر جو ہے وہ سجدہ کریں. اور ابھی رائٹ ناؤ آپ صرف سر کو تھوڑا سا جھکا لیں, سمینا واتانا, تو یہاں پر سجدہ ہو گیا کہ ایک مسلمان نے اللہ کی بات مان لی. کیونکہ اللہ پوچھ رہے ہیں نا یہاں پر کہ جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن, نہیں وہ سجدہ کرتے, وہ سجدہ نہیں کرتے, ہم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے شیطان نے نہیں کیا تھا. تو ابھی کوئی کہے کہ کیا سجدہ کرنا کمپلشن ہے, کیا یہ کمپلسری ہے؟ نہیں, کمپلسری نہیں ہے, اٹس ناٹ کمپلشن, بٹ کریں گے تو اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ روتا ہے جب انسان جو ہے وہ سجدہ تلاوت کرتا ہے, تو ابلیس روتا ہے. بتائیے کیوں روتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ اس کو بھی سجدے کا حکم ملا تھا, اس نے نہیں کیا, اس نے نہیں کیا. اور پھر کیا, اللہ کی نظر میں وہ کیا ہو گیا, دھتکارا ہوا. وہ کیا ہے, مردود ہے, رجم کیا ہوا, کیونکہ اس نے سجدے سے تو انکار کیا تھا. اور ہم جب سجدہ کر لیتے ہیں تو وہ روتا ہے, وہ روتا ہے کہ میں نہیں کیا. دیکھو ابن آدم نے سجدہ کر لیا, تو ہم کو کیا کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے. تو ابھی جو ہے پھر بتا رہی ہوں کمپلسری نہیں ہے, مگر اگر کر لیں تو بہت اچھی بات. تو اب یہاں آیت سجدہ ہے تو ہم نے جگہ پہ یہاں پر کیا. اب فارملی جا کر جو ہے کہ آپ چاہے تو کر سکتے ہو, سجدے کی دعا بھی جو ہے آپ کو بتا دی گئی ہے. تو اب اہل مکہ کیا کرتے تھے, وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. جب ان کو قرآن پڑھ کے اہل مکہ کو سنایا جاتا تو یہ سجدہ نہیں کرتے. تو ہم کریں گے انشاءاللہ, ہم کریں گے.
اب ہم کیا کریں گے؟ اب آپ کو جن کو ابھی پہلی مرتبہ بات پتہ چل گئی وہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں اور آیت سجدہ آئے تو امیجیٹلی وہاں پر تھوڑا سر کو جھکا کے سمے نہ ہوا آتا نہ کر لیں، اور پھر اگر کوئی فارملی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، دونوں از اوکے۔ تو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سجدہ کرنا کا ایک جو ہے مطلب یہاں پر کیا ہے، وہ فزیکلی سجدہ کرنا، جو ابھی ہم نے کیا فزیکلی نا۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ فزیکلی سجدہ کرنا، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اور اگر آپ دوسرا معنی لے تو کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے جھک جاؤ۔ دیکھیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں جو ہے، ہم نماز میں بھی جب سجدہ کرتے ہیں تو واٹ ڈز دا سجدہ شو؟ سجدہ کیا جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ دیکھ اللہ میں تیرے آگے بے بس ہوں، میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے سرینڈر کر دیا، سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، میں جھک گیا، میں نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اور ایک آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، چہرہ جھکانا، چہرہ جھکانا قرآن میں آتا ہے، چہرے کو جھکاؤ، سر نہیں، چہرے کو جھکاؤ۔ تو آپ دیکھیں چہرے میں جھکائیں گے تو چہرے کے اوپر ہی سر ہے، چہرے کے اوپر ہی آنکھ ہے، چہرے کے اوپر ہی کان ہے، چہرے کے اوپر ہی زبان ہے، تو ساری سینسری آرگنز جھک جاتی ہے، اور چہرے کے اوپر سر بھی ہے، اور سر کے اندر دماغ ہے، اور دماغ کے اندر سوچ ہے۔ تو اللہ میں ٹوٹلی سبمٹ کر رہی ہوں، یعنی میں اپنی سوچ بھی جھکا رہی ہوں تیرے آگے، میری کوئی سوچ نہیں، میری کوئی سوچ نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، میں ٹوٹلی تیرے آگے جھک گئی۔ تو سجدہ یہ علامت کیا کہ انسان اللہ کے آگے بے بس ہے، اور وہ ٹوٹلی اللہ کے آگے جھک گیا کہ اللہ دیکھ اب تو جو چاہے، تو جو چاہے گا میں وہ دیکھوں گا۔ جب آنکھیں جھک گئی، سر کے ساتھ آنکھ بھی ہے، چہرہ بھی ہے نا، جب آنکھیں جھک گئی مطلب کیا؟ اللہ جو تو دکھائے میں وہ دیکھوں۔ کان جھک گیا مطلب کیا؟ اللہ جو تو سنائے وہ میں سنوں۔ اللہ زبان حق ہی بولے، کان حق ہی سنے، آنکھ حق ہی دیکھے، میری کوئی مرضی نہیں، دیکھ میں تیرے حساب سے جی رہا ہوں۔ سجدہ یہ علامت ہے۔ اگر آج اگر آپ دیکھیں کہ ہم سجدہ کر کے بھی، اور سجدہ عزیزی کی بھی ایک علامت ہے، عزیزی، اس میں کیا انسان ہمبل ہوتا ہے، ہیوملٹی آتی ہے، یعنی عزیز ہونا، کیا؟ نرم ہونا، جھکاؤ آنا۔ سجدے کرتا ہے نا جو انسان، اس میں آٹومیٹکلی ایک نرمی اور جھکاؤ آتا ہے، اور یہ بٹ نیچرل ہے۔ آپ درخت کو دیکھیں، جو درخت بہت پھل دیتے ہیں نا قدرتی طور پر یا بائی نیچر، ان میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جھکتا چلا جاتا ہے، وہ جھکتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اکڑ نہیں سکتا وہ، اگر اکڑے گا قدرت کے خلاف جائے گا، فطرت کے خلاف جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں جب اتنی نمازیں ہو رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں مسلمان آج نماز پڑھ رہا ہے، پنجگانہ تہجد پڑھ رہا ہے، اور اتنے ریچولز اور قیام اللیل کر رہا ہے، تہجد کی نمازیں بھی ہو رہی ہے، پھر بھی عزیزی نہیں آ رہی۔ پرابلم کیا ہے؟ عزیزی تو نہیں آ رہی ہے، عزیزی نہیں آ رہی ہو بالکل۔ آج ویسے ہی دیکھیں، آج اتنے حج اور عمرے بھی ہو رہے ہیں، اتنے حج اور اتنے عمرے، پھر بھی انسان چینج نہیں ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آنسر ٹوٹل سبمیشن۔ یس شیما باجی، دیٹس رائٹ، ٹوٹل سبمیشن نہیں ہے، اور بس للہ ہی نہیں ہے کچھ۔ وہ سجدہ للہ ہی، ویری گڈ تابندہ، للہ ہی نہیں ہے۔ آج حج اور عمرے للہ ہی نہیں ہے نا۔ للہ ہی مطلب کیا؟ لیے اللہ کے نہیں ہے نا۔ حج اور عمرے بھی ہو رہے تو ٹائٹل لگانے جا رہے ہیں، کیا اتنے حج کر لیے، او اتنے عمرے ہو رہے ہیں، اتنے عمرے ہو رہے ہیں، للہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بھی ہو جائے اور خالص للہ ہی ہو جائے تو انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، اور انسان اگر سجدے صرف للہ ہی کرے تو اس میں چینجز آ جائے، عزیزی آ جائے، وہ انسان جو ہے نرم پڑ جائے۔ تو آج کیوں نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ وی نیڈ ٹو چیک ا نماز، وی نیڈ ٹو چیک ا نماز۔ کیا نمازیں ہو رہی ہے؟ ایکسرسائز تو نہیں ہے، دل جھک رہے ہیں، دماغ جھک رہا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ میں نے اپنی سوچ کو بھی جھکا دی، تیرے تابع میری سوچ بھی نہیں، میری مرضی بھی نہیں۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مومن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ مومن اس اونٹنی کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے رب کے ہاتھ میں ہے نا، اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، اس کے مالک کے ہاتھ میں۔ مالک کہے چل سیدھا اونٹنی کو تو اونٹنی چلی سیدھا، مالک کہے چل دائیں چل تو دائیں چلی، بائیں چل تو بائیں چلی، اور ہمارا مالک ہم کو سیدھا گھسیٹتا ہے، ہم الٹے جاتے ہیں۔
وائس ورسا، مالک الٹا گھسیٹتا ہے سیدھے جاتے. تو یہ مومن نہیں ہے. یہ تو ہم پیروی کر رہے ہیں ہوا کی. ہوا کیا ہے؟ خواہش نفس. اور ہم نے ہوا کو اپنا الہ بنا لیا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں ہم نے ہوا کو اپنا الہ بنایا ہے، یعنی اپنی مرضی کو، جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتے. قرآن اور سنت کے حساب سے ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھا چاہتا. مرضی میری، پیسہ میرا، مال میرا، زندگی میری، سب کچھ میرا. حالانکہ وہ سب اللہ کی دین ہے. سانسیں بھی ہماری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. ہم کس قدر محتاج ہیں، ایک ایک سانسوں کے لیے محتاج ہیں. اب سوچے اگر ہم آج سانس لے رہے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم کو اس قابل چھوڑا ہے کہ ہم لے سکتے ہیں. ورنہ آپ سوچیں ہاسپٹل میں کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں، آکسیجن کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں. جاؤ جا کے ان کی بل دیکھو، وہ گھر والے باہر پریشان ہو رہے ہوتے. اللہ وہ سانسیں لے رہا ہے مگر بل باہر بڑھ رہے. اور اللہ ہم کو فری آف کاسٹ آکسیجن بھی دیا ہوا ہے اور ہم کو طاقت بھی ہے کہ ہم سانس لے. اب آتی شکر گزاری؟ آتی ہے. پھر کیوں نہیں مانتے ایسے رب کا؟ تمہاری سانسیں بھی اس کی دیے دین ہے. تم کیا ہو؟ تمہارا مال تو چھوڑو، تمہاری اولاد چھوڑو، جو بھی تم کو یہاں دنیا میں ملا ہے، تمہاری سانسیں بھی اس نے تم کو دیا ہے. اور ایسے رب کے آگے جب ایسے رب کا تم کلام پڑھتے ہو تو لا یسجدون، سجدہ نہیں کرتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ القرآن لا یسجدون، جب قرآن ان پر پڑھا جاتا نہیں وہ سجدہ کرتے. تو ہم کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم فزیکلی بھی کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اللہ میں جھک گئی. کہا جاتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا، کون سی؟ سورہ الگ کی 19 نمبر کی آیت لگائے باجی جو ریفرنس میں. اس کا شان نزول جو ہے 21 نمبر کی آیت کا میں آپ کو شان نزول بتاتی ہوں. کہا جاتا ہے جب سورہ الگ کی آیت نمبر 19 یہ جو آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، کلا ہرگز نہیں، لا توتیہو نہ آپ اطاعت کیجئے اس کی، واسجد اور سجدہ کیجئے، واقترب اور قرب حاصل کیجئے. جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. تو کافروں نے مذاق اڑایا، کافروں نے مذاق اڑایا، ہنسے. تو اللہ نے اس وقت جو ہے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 21 جو آپ کے سامنے ابھی تھی ہے نا، یہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ ہے نا، قرآن لا یسجدون، نہیں وہ سجدہ کرتے. تو اس کا شان نزول ایکچولی ہے آیت نمبر 21 کیوں اتری ہے؟ کیونکہ سورہ الگ کی آیت نمبر 19 جب اتری اور یہ بات سجدے کی کہی گئی، ہرگز نہیں نہ آپ اطاعت کیجئے ان کی اور سجدہ کیجئے، واقترب اور قرب حاصل کیجئے. تب جو ہے کفار مکہ مذاق اڑانے لگے اور ہنسنے لگے. تو اللہ نے اس وقت یہ آیت جو انشقاق کی اتاری کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو یہ سجدہ نہیں کرتے، تو ایمان والا سجدہ کرتا ہے. تو ہم کریں گے نا. اب جب تلاوت قرآن ہم پڑھیں گے تو سمینا واتا ہے نا، وہاں پر کریں گے اور پھر فارمل طور پر بھی سجدہ کریں گے. یہ ایک معنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکے رہیں گے، اللہ کے آگے جھکے رہیں گے. سجدے جھکنے کا مطلب کیا؟ میری مرضی نہیں اللہ، تیری مرضی. تو جو بولے صحیح، میرا کچھ نہیں، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں، میری کوئی سوچ نہیں. اللہ جو تو بولے وہ صحیح، جو تو بولے وہ صحیح. میں تیرا غلام، میں تیرا بندہ. وہ تو اونٹنی کی طرح جس کے ناک میں نکیل ہے. یا اللہ تو مجھے رائٹ کو لے تو میں رائٹ کو ہو جاؤں، یا اللہ تو مجھے لیفٹ کو لے تو میں لیفٹ کو ہو جاؤں. تو ایمان والے سجدہ کرتے ہیں، جو ایمان نہ لائے وہ سجدہ نہیں کرتے. دوسرے سجدے کا مطلب ہے جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا. انسان اگر قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو نہ جھکائے، مرضی، خواہش، ذات، اس کے بارے میں سوچے، یعنی میری تمنا، میری آرزو، یعنی اور اپنی عقل کو امپورٹنس دے، تو ایمان والا نہیں. میری عقل میں بات آ گئی وہی صحیح ہے یہ نہ سوچے گا، کبھی نہیں سوچے گا میری عقل میں یہ آ گئی. ٹھیک ہے قرآن تو کچھ اور بول رہا ہے لیکن میری عقل میں یہ بات نہیں بٹتی. تو کیا؟ جیسے ایگزامپل دیجئے، اگر قرآن کی کوئی آیت کچھ حکم دیتی ہے ہم کو، جیسے ہم سنڈے کی کلاس میں سورہ مائدہ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ہم کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی گئی ہے کھانے پینے کے متعلق. پھر عبادات کے لیے وضو وغیرہ، غسل وغیرہ کرنا یہ بتایا گیا. لیکن آج کا کوئی ماڈرن انسان کہے ہاں کچھ نہیں. آج آپ دیکھیے ویسے بھی حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. انسان یہ بالکل نہیں دیکھتا ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، بس مال آ رہا ہے.
یہ امپورٹنٹ ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ بالکل پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ حلال اور حرام کی تمیز اور حلال کی کمائی ہونی چاہیے. لیکن امپورٹنس نہیں دی جا رہی نا. تو ہم آج اللہ کی بات کو امپورٹنس نہیں دے رہے. تو یہی بات ہو گئی کہ ہم سجدہ نہیں کر رہے, ہم جھک نہیں رہے, ہم اس کو مان نہیں رہے. ایمان والا تو کیا کہے گا؟ سمینا واتانا, چھوڑ دے گا. یا سود ہو, انٹرسٹ کے بارے میں اگر قرآن میں کوئی آیت گزرتی ہے کہ ایمان والو سود نہ کھاؤ, یہ ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ جنگ کرنا. اللہ اکبر, اللہ کے ساتھ جنگ کون جیتے گا؟ اللہ سبحان و تعالیٰ ایک آیت میں کہتے ہیں کہ جس نے سود لیا اس نے تو جنگ کا اعلان, اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے اس سے. اللہ اکبر, کہاں سے جیتیں گے جنگ؟ جیت سکتے کیا ہم جنگ؟ نہیں جیت سکتے. یہ ساری چیزیں, لیکن کتنے ہی لوگ جو ہے اس پر توجہ کرتے ہیں. ایسی کتنی ان گنت قرآن میں آیتیں ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس جس کا ہم انکار کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ تم نے سجدے سے انکار کیا. اب دیکھیں ہم لوگ تو اس کا لٹرل مانا لیتے نہیں. آپ مسلمان ہیں, ہاں. آپ اللہ کو مانتے ہیں, ہاں. آپ قرآن کو مانتے ہیں, ہاں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اللہ کو مانتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے. اللہ کے حکم اس کو نہیں مانتے. تو پھر یہی ہو گیا نا, آپ نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ نہیں کرنا مطلب لٹرل سجدہ نہیں ہے, صرف وہ نہیں ہے. سجدہ کرنا مطلب ٹوٹل سبمیشن, کہ میں اللہ کی سب بات مانتی ہوں, سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرتی ہوں. اگر ہم مومن ہوتے ہوئے اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو نہیں کرتے پھر ہم نہیں مان رہے, ہم نہیں مان رہے اللہ کی بات. آج مسلمان آپ ان سے پوچھو اللہ کو مانتے ہو, امیڈیٹلی کہیں گے ہاں اللہ کو مانتے ہیں. بٹ اللہ کی مانتے ہو کیا؟ اللہ کو تو مانتے ہو. سی دا سینٹینس, اللہ کی مانتے ہو, اللہ کی باتیں مانتے ہو نہیں. تو پھر یہ تو نہیں ہوا اللہ کو ماننا. پھر اللہ سے محبت کرتے ہو, ہاں سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کرتے تو اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ دوسرا کویشچن, اللہ سے ڈرتے ہو؟ سب مسلمان بولے ہاں اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہو تو اس کی نافرمانی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ایک بندہ اگر کسی سے ڈرے تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا. دیکھیے جیسے اگر بچے ماں باپ سے ڈرتے ہو تو جیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے ڈیڈی آ گئے, ختم, یہ کام نہیں بولا, نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ناراض ہوں گے, ڈیڈی ناراض ہوں گے یا ممی ناراض ہوں گی. تو ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی کے کام کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب اللہ سے ڈر ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی. ایکچولی لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی. پرابلم یہ ہے, ہم نے اللہ کی قدر نہیں جانی. ہم اللہ کو سیریس نہیں لیتے. اللہ ہم کو بہت سیریس لیتے ہیں, لیکن ہم اللہ کو سیریسلی نہیں لیتے. ورنہ اللہ کی قدر کرے تو یہ حال ہو. یعنی قدر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جو بول دیا وہ کرنا ہی ہے. یہ ہے اللہ کی صحیح قدر. جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا نا کہ ایک جو ہے کہ خاتون ایک قبر پہ بیٹھ کر جو ہے وہ بہت زاروں قطار رو رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے اس کو کیا کہا؟ صبر. تو اس نے کیا کہا کہ آپ کو کیا پتا وہ میرے لیے کیا تھا؟ اللہ کے رسول تو آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول کے ساتھ ایک پیچھے شخص چل رہا تھا. اس نے کہا اس عورت کو تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو اس عورت نے کہا, اس شخص نے اس عورت کو کہا یہ اللہ کے رسول ہیں. فوراً بھاگی, وہ آپ سے معافی مانگی کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. کیوں بھاگی؟ پہلے تو نہیں بھاگی. کیا ہو گیا؟ قدر جان لی. اس قدر آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اس کو سمجھ میں آ گئی تھی بات. اسی طریقے سے اس نے پہچان لیا تھا نا اللہ کے رسول کو. اسی طریقے سے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی. ہم اللہ کو قدر ہی نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ پہچانتے نہیں ہے نا. اسی لیے تو اللہ بار بار اپنی پہچان کیسے کرواتے ہیں؟ کائنات میں دیکھو, آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرو. یہ اتنا بڑا یوں ہی تو نہیں کھڑا ہو گیا. تمہارے سروں پر یہ آسمان جو معلق ہے, کل کی آیت ہے, یہ ایسے تو نہیں ہے نا. سائنٹسٹ کہتے ہیں کوئی انویزیبل جو ہے وہ شیلڈ یا فیلڈ ہے کچھ ایسی انویزیبل, وہ ہم مان لیتے ہیں. لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو تھام رکھا ہے ہمارے سروں پر, وہ گرنے سے روکتا ہے نا ہمارے سر پہ ورنہ گر جائے. یہ زمین آپ دیکھو, اس کے نیچے کتنا لاوا ہے, کیا کچھ نہیں ہے ہاں, لیکن کیسے ہم اس پہ پرسکون رہ رہے ہیں. یہ اللہ کی بدولت ہے. اللہ کہتے دیکھو یہ ہواؤں کا چلنا دیکھو. تمہارے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے جہاز جو ہے نا وہ ہواؤں سے چلتے ہیں. اگر اللہ روک دے تو بڑے بڑے جہاز کھڑے ہو جائے, یا پھر موافق ہوا نہ دے, تیز آندیاں چلے تو تمہارے ایئر کرافٹ رک جائے, ایک بھی پلین نہیں چلے گا. وہ اللہ ہے جو تمہیں چلا رہا ہے. پھر تم اس کی قدر نہیں کرو گے. اس کی قرآن کی آیتیں جب تمہارے جو ہے پاس سے گزرے یا تم اس کو سنو تو تم جو ہے کہ سجدہ نہیں کرو گے.
تو کیا کرنا ہے یہاں پر؟ جھک جانا ہے. میری عقل کچھ نہیں اللہ، میری سمجھ میں کوئی بات آتی نہیں آتی نہیں، میرے اللہ کے نا العلیم ہے، وہ سب سے بڑھ کر جاننے والا. میری عقل کیا ہے میں جھک جاؤں؟ میری عقل کیا ہے؟ میرا علم کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا مجھے بہت علم ہے، مجھے بہت معلوم ہے. چھوڑو، یہ قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے. 1400 سال جو ہے، ایک سیکنڈ نا پلیز. سسٹرز آپ کو لبنہ باجی کی آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک سو باجی نے میوٹ کیا ہے. جسٹ ہولڈ ڈاؤن. امید کرتے ہیں ابھی تک کی باجی نے جو بھی آیتیں آپ کو سمجھائی آپ کو کلیئر ہوں گی. پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں. سوری معذرت چاہتی ہوں. باجی یو کین کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے، ڈور پہ کوئی آ گیا تھا نا، دروازہ کھولنے والا نہیں تھا کوئی. اوکے، سو معذرت چاہتی ہوں. تو میں کہہ رہی تھی ایکچولی ہم جو ہے اللہ کی قدر ہی نہیں جانے. سو ہم کو اللہ کی پہچان کرانی چاہیے اپنے آپ کو. آسمان زمین کی تخلیق کو دیکھیں، خود اپنے نفس میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیسے ہماری باڈی فنکشن کر رہی ہے. کتنی بڑی فیکٹری ہے جو اندر چل رہی ہے. ماں کے ووم میں بچہ کس طریقے سے بنتا ہے 3 پردوں کے پیچھے، جہاں ماں کو خود کو نہیں پتا کہ اندر کیا بن رہا ہے. سمجھے؟ تو قرآن جو ہے سن کر بھی نہیں جھکتے. قرآن سن لیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی عقل چھوڑ دینی چاہیے، اپنی انا ضد سب چھوڑ دو. جو قرآن چاہے وہ کرنا ہے. تو میں نے اپنی عقل کو جھکا دیا. یہ ہے اہل مکہ، اپنی عقل، اپنا دماغ اور اپنے آپ کو جھکاتے نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کویشچن کیا، وَإِذَا قُرِئَ، جب پڑھا جاتا علیہم ان پر القرآن، قرآن لا یسجدون، پھر وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی آیت نمبر 21. آیت نمبر 22 لیتے ہیں. بل الذین، بلکہ الذین، وہ جنہوں نے کفروا کیا. دیکھیے آ گئی بات وہیں، کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے کفروا کیا. یہاں پر ان کی طرف ہی بات ہو رہی نا. جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کرتے؟ یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں. یعنی یہ جو ہے، ایک سیکنڈ پلیز، ایم سوری. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ کو آیت نمبر 21 جو باجی نے بہت خوبصورتی سے ہمیں ایکسپلین کیا آپ لوگوں کو کلیئر ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں جھکنا ہے، اللہ کی قدر کرنی ہے. اگر ہم اللہ کی قدر کریں گے تو ہم جھک بھی جائیں گے. اور جھکنا صرف جسمانی نہیں ہونا چاہیے، اس کا جھکنا دل سے اور اپنے نفس سے بھی ہونا چاہیے. جزاک اللہ بخیر. معذرت چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، سو بل الذین، بلکہ الذین وہ جنہوں نے کفروا کیا، کفر کیا، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں یہ باتوں کو. دراصل وہ جھٹلاتے ہیں. اور جھٹلانا مطلب کیا ہے؟ کہ مانتے ہی نہیں. یعنی آپ دیکھیں آج بھی کتنے لوگ ہیں، اگر آپ کچھ آیتیں بتا دیں تو وہ اس کو جھٹلاتے ہیں. ایک تو مانا یہ ڈائریکٹلی جھٹلانا ہے، ایک تو یہ جھٹلانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں، کیونکہ آج مسلمانوں کو آپ پوچھو مانتے ہو قرآن کو؟ ہاں کہیں گے. لیکن جب تم قرآن کو فالو نہیں کرتے تو وہ ایکچولی کیا ہے؟ جھٹلانا. کہ ایک آیت آ رہی ہے قرآن میں، مسلمان قرآن کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تم ان آیتوں کو فالو نہیں کرتے تو تم کیا کر رہے ہو؟ ایکچولی تم ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہو. تو یہاں تو کفر کرنے والوں کی بات آ رہی ہے، لیکن آج تو مسلمان یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آیتوں کو جھٹلاتے. 22 نمبر کی آیت میں، بجائے ایمان لا کر سجدہ کرنے کے کافر لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں. ایگزامپل یہ قرآن نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کو قرآن سنایا کرتے تھے تو ان میں سے جو ایمان والے تھے وہ تو سمینا و اطانا کرتے تھے، لیکن جو مشرکین مکہ تھے اور کفار مکہ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ارے نہیں، یہ تو خود اپنے پاس سے کیا کر کے لائے؟ گھڑ کے لائے ہیں. انہیں کوئی رومی غلام آ کے ڈکٹیٹ کر کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور پھر کیا کہتے تھے؟ اگر واقعی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے تو یہ پوری مکمل پیجز میں کیوں نہیں اتری؟ یعنی اس طریقے کی جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ایکچولی یہ جھٹلانا ہی ہو گیا.
اور وہ کہتے تھے نہیں یہ قرآن جو ہے کوئی اللہ کی طرف سے نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے یا اپنے پاس سے گھڑ کے دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. اور پھر یس یہ ہماری طرح ایک انسان ہے، ہم ان کی بات کیوں مانے؟ یعنی واقعی اگر اللہ نے کوئی میسنجر بھیجنا ہی ہوتا تو وہ فرشتوں میں سے بھیجتا، کیوں ہماری طرح ایک انسان جو ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، نکاح کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اسی کی طرف کیوں جو ہے اللہ نے کتاب اتاری، کوئی فرشتہ بھیجتا؟ حالانکہ آپ خود جانتے کمپلیکیشن کیا ہوتا کہ اگر اللہ کوئی فرشتے کو میسنجر بنا کے بھیجتے تو ہم انسان ایسے ہی کہ بہانے ڈھونڈتے، ہم کہتے وہ تو فرشتہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، ہم تو انسان ہے نہیں کر سکتے. تو اللہ نے حجت ہی تمام کی، حجت ہی تمام کی کہ نو ایکسکیوز نو بہانہ. ہر دور میں جو پیغمبر آیا وہ انسانی تھا اور بشری تھا، اور واقعی بشر کے لیے بشر ہی آئے گا نا. اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو فرشتہ پیغمبر آتا، لیکن اگر دنیا میں انسان ہے تو انسان ہی پیغمبر آئے گا، اور یہ ہمارے لیے اچھا ہے. ہم اچھی طریقے سے یہ پیغمبر جو ہے انسان کے جذبات کو جانتا ہے، ان کی پرابلمز کو، ہے نا، ان کے ڈاؤٹس کو، ان کی جو پرابلمز ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں ابھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں ایزی آسان بھاشا استعمال کرتی ہوں، میں انگلش بھی بولتی ہوں، اردو بھی بولتی ہوں، ہندی بھی بولتی ہوں، جو آپ کو سمجھ میں آئے. مگر یہاں پر بیٹھ کے اگر میں کوئی دوسری زبان جو آپ کو اور میرے کو سمجھ میں نہ آئے اس میں اگر میں یہاں پر بات کری ہوتی تو کیا کمیونیکیشن بلڈ اپ ہوتا ہمارا اور آپ کا. تو یہ اچھا ہے نا کہ کوئی آپ کے حساب سے آپ کے لیول پہ آ کے بات کرے، یہ بہتر ہے. ہاں اب آپ سوچے وہ فرشتے مانگا کرتے تھے تو اگر جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے 600 پر کھول کے کھڑے ہو جاتے سکھانے کے لیے ان کو، وہ کیا سیکھ پاتے؟ جبرائیل امین کو دیکھ کے ہارٹ فیل ہو جاتا 600 پر کھول کے اگر فرشتہ کھڑا ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا، مر ہی جاتے، سیکھ کیا پاتے؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس نے انہی میں سے سلیکٹ کیا، اور وہ بھی سب سے بڑی بات انہی میں سے. کیوں؟ ایک ریپو بلڈ اپ ہوتا ہے. دیکھیے ایک کنیکشن ہوتا ہے جب اسی قوم میں سے میکسیمم رسول اٹھائے گئے. ایکچولی جو قوم میں رسول بھیجے جاتے تھے نا اسی میں سے رہتے تھے، کیوں؟ کیونکہ مانوس ہوتے ہیں نا امت اپنے پیغمبر سے، پھر ان کی بات سن لیتے ہیں، دیکھا والا شخص ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے ساتھ 41 ایئرز بتا چکے تھے پہلے، اور انہوں نے ان کی سچائی، ان کی ایمانداری دیکھ چکے تھے، ان کو امین اور صادق کا ٹائٹل مل چکا تھا. لیکن جہاں ہی وہ دین کے بارے میں بات کرنے لگے تو پھر ان کو دوسرے ٹائٹل ملے، کیا؟ مجنون، دیوانہ، کاہن، سحرزدہ. یہ ہر دور کی بات ہے، ہوتا ہے. جھٹلانے لگے، کہنے لگے یہ کوئی رسول نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ جھٹلانا. اب یہ کہ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی بات کو کوئی جھٹلائے، یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. آیت نمبر 23 لگائیں باجی. واللہ، اور اللہ، عالم، وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ بما ساتھ جو یونون، وہ سمیٹ رہے ہیں. یہ کیا سمیٹ رہے ہیں یہاں پر جو اللہ جانتا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے وہ جو سمیٹ رہے ہیں. ایک سمیٹنا ہے عمل، ایک تو سمیٹ رہے عمل، اور ایک ہے دلوں میں سمیٹنا. ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے اللہ کو سب معلوم ہے. دلوں کے اندر حال بھی اللہ جانتا ہے. جو ڈس بلیور ہے اس سے، یعنی اس کی نیت، ارادے اللہ سب جانتا ہے. تو یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ کفار مکہ کہ ان کے ارادے اور یہ سب وہ اللہ جانتا ہے. جیسے اب آپ اس کلاس میں آتے ہو، ہم اس کلاس سے کچھ سمیٹ رہے ہوتے ہیں نا، آپ آتے ہو کہ نہیں؟ کلاس میں سمیٹ نہیں تو آتے ہو نا. کیا کرنے ہوتے ہو آپ یہاں پر؟ آپ سوچیں. اور مزے کی بات تو یہ کلاس میں آپ کو ٹیچر بھی نہیں نظر آتی ہے. الحمدللہ صرف قرآن سنتے ہیں آپ دیکھیے، صرف قرآن سنتے ہیں، صرف آواز ہی تو ہے، اور قرآن اسٹیٹمنٹ ہے، صرف وہی آیتیں آپ سنتے ہیں. لیکن آتے ہیں نا تو سمیٹ رہے ہیں نا، بہت کچھ چیزیں آپ یہاں پر سمیٹ رہے ہیں. کوئی کیا سمیٹ رہا ہے، کوئی کیا سمیٹ رہا ہے، لیکن سب کے دلوں کی حالت ایک سی نہیں ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں، سب کے دلوں کی حالت ایک سی نہیں ہے. سب جو ہے ایک لیول کا ایمان نہیں رکھتے. یعنی جتنے لوگ کلاسز میں بیٹھے ہیں، یہ سب کے لیے پکی بات ہے، سب کا ایمان کا لیول الگ ہے نا. جو وہ سمیٹ رہے ہیں، جو جتنا وہ علم حاصل کر رہے ہیں، سب کا جو ہے نا، جو قوت، جو کیپیسٹی علم حاصل کرنے کی، وہ بھی سب کی ایک جیسی نہیں. اب دیکھیے کچھ اسٹوڈنٹس باقاعدہ مصحف لے کر کے، پارے لے کر کے، اپنی کتاب پین ہاتھ میں لے کر کے بیٹھتے ہیں، وہ بھی سمیٹ رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ صرف سنتے ہیں لیکن بہت اٹینٹیو ہیں،
کچھ لوگ کچھ اور کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں ٹیچر کو تو یہاں کچھ دکھتا بھی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, مگر آپ یہ نہ بھولیں کہ اللہ کو سب دکھتا ہے. اللہ تو اندر کی نیت بھی جانتا ہے, ارادے بھی جانتا ہے کہ اس کلاس میں کون کیا نیت کے ساتھ آیا ہے, کیا سیکھنے آیا ہے, کوئی اپنے اعمال درست کرنے آیا ہے, آپ کس نیت سے اس کلاس میں آتے ہو, کیا آ کے یہاں سمیٹتے ہو, یہ بھی اللہ جانتا ہے. کس نے کس لیول کی محنت کی ہے علم حاصل کرنے کے لیے, یہ بھی اللہ جانتا ہے. اور واقعی میں آپ کہوں جس کی جو لیول کی محنت ہوتی ہے نا, وہ چینجز اس کو اس کے اندر نظر آئیں گے. وہ لیول کا علم وہ یہاں سے لے جائے گا, حاصل کرے گا. اب دیکھیے کبھی کبھی میں کوئی کوشچنس پوچھتی ہوں تو کچھ لوگ مجھے پرفیکٹ آنسرز دیتے ہیں. تو وہ آنسر پرفیکٹ کیوں دے پاتے ہیں؟ جو جتنا اچھا سنے گا وہ اتنا اچھا جانے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا, کتنا دھیان دے کے آپ نے بات سنی. تو جب میں نیکسٹ ٹائم بھی اس کا سوال کرتی ہوں اور فوراً مجھے جواب دے دیتے ہیں, تو یہ آپ کی محنت ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ یہاں پر آ کے کیا سمیٹ رہا ہے. تو اللہ سبحان و تعالیٰ کفار مکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دل سے جھٹلا رہے ہیں, حالانکہ حقیقت تو یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم اللہ کے رسول ہے. حقیقت تو یہ بھی جانتے ہیں اور اللہ کو تو یہ بھی مانتے تھے, کیونکہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کس نے کی تو یہ کہتے تھے اللہ. لیکن پرابلم کیا تھی؟ کل والا پوسٹر یاد ہے, کل والی آیت یاد ہے. اہل مکہ کی کیا پرابلم تھی؟ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ نہیں مانتے تھے. مانتے تو تھے مگر شرک کیا کرتے تھے. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ نہیں مانتے تھے, صرف ایک اللہ کی عبادت اور توحید پہ وہ نہیں تھے. تو اب جو چیز ہماری مرضی کی نہیں ہے کیا کرو اس کو, دیکھیں جو چیز ہماری پسند کی نہیں ہوتی, ہماری مرضی کی نہیں ہوتی, تو کیا کرتے ہم اس کو جھٹلا دیتے. تو وہی بات یہاں ہو رہی, بل الذین کفروا یکذبون, یہ جھٹلا دیتے. اور اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے نا, جن کو فالو نہیں کرنا ہوتا, تو وہ بات کو جھٹلا دیتے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ سب جانتا ہے, سمجھ گئے بات, سمجھ میں سب کو آ جاتی ہے باتیں, دین کی باتیں سب کو سمجھ میں آتی ہیں, مگر وہ جھٹلاتے ہیں. اللہ کو سب پتا ہے نا. کوئی احکام آپ سوچے, ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو, آپ خود سوچے کوئی احکام دین کا آپ کے سامنے آ گیا, آپ کو پتا ہے یہ صحیح احکام ہے, بالکل قرآن اور سنت سے سچا احکام ہے, لیکن پھر بھی انسان بہانے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی مرضی نہیں ہے, وہ اپنے من کی کرنا چاہتا ہے, وہ اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا. تو پھر وہ کیا کرتا, وہ جھٹلانے لگتا ہے. یہ یہاں بات بتائی جا رہی. تو پھر ایسے لوگ جو جانتے ہوئے غلط کام کرتے اور جھٹلاتے ہیں, تو ان کی یہاں 24 نمبر کی آیت میں بات ہو رہی ہے, وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, فَبَشِّرْهُمْ, پھر گڈ نیوز دے دو ان کو. کس چیز کی؟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ساتھ عذاب کی دردناک. اب آپ دیکھیں یہ دردناک عذاب کی نیوز بھی کوئی گڈ نیوز ہے, لیکن یہاں پر کہا فَبَشِّرْهُمْ, گڈ نیوز دو. اس ایکچولی دیکھا جائے تو یہ بیڈ نیوز ہے, یہ بیڈ نیوز ہے, لیکن یہاں پر اس کو فبشرہم کہا کہ ان کو گڈ نیوز دے دو. تو ایکچولی یہ کیا ہے؟ یہ طنز ہے, سقازم, اس کو طنز کہتے. اللہ یہاں پر ٹونٹ کر رہے ہیں, تانا مار رہے ہیں. اچھا یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے, مذاق اڑاتے ہیں, تو اب ان کو کیا کرو, ان کو گڈ نیوز دے دو. کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی. علیم, پینفل عذاب ان کو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایکسپٹ نہیں کرتے نا. تو وہ جنہوں نے جھٹلایا ان کے لیے یہاں عذاب ہے. یہ طنز ہے, نیگیٹو سینس میں کہا گیا ہے. جو قرآن کے آگے جھکنا نہیں جانتا, کیونکہ پیچھے سجدے کی بات ہوئی نا, دیکھیے کون جھٹلائے گا قرآن کو؟ جو جھکنا نہیں چاہتا. تو ان کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب سوچیں, اللہ کی ہر بات سچی ہے, کیسے جھٹلا سکتے؟ ہم کہیں گے نہیں مومن تو کبھی نہیں جھٹلائے گا, لیکن جب مومن قرآن کی باتوں پر فالو نہیں کرتا تو اٹ از اکول ٹو اس نے بات کو جھٹلا دیا. سمپل. اب کیونکہ ہم ڈر گئے کہ اب یہاں پر نہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے, کفرو کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے, دا ڈس بلیور کی بات ہو رہی ہے, تو انسان ڈر جاتا ہے نا, ارے یہ کیا بات ہو گئی. تو قرآن میں ایک بیلنس اللہ نے مینٹین کیا ہے. جہاں جہنم کی بات آتی ہے وہاں جنت کی آ جاتی ہے, جہاں جنت کی بات آتی ہے امیڈیٹلی وہاں جہنم کی بات آ جاتی ہے, جہاں پر کفرو کرنے والے لوگوں کی بات آتی ہے وہاں پر آمنو کرنے والوں کی بھی بات آ جاتی ہے. ایک بیلنس ہے.
کہ بندہ جان لے the choice is yours, دونوں چوائس اللہ سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھو یہ کفرو کرنے والوں کا حال کیا, فبشرہم بعذاب علیم. یہ دیکھو ایمان لانے والوں کا حال. اب ہم کفرو کرنے والوں کا حال دیکھ رہے تھے ابھی تک کی آیت نمبر 20 سے, کہ جو قرآن کے آگے, قرآن کی آیتوں کے آگے جھکتے نہیں, اللہ کے آگے جھکتے نہیں, اپنے سر کو جھکاتے نہیں, اللہ کے احکام کو مانتے نہیں, بلکہ اس کے برعکس قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں سب ان کو جانتا ہوں, اندر باہر سب. فبشرہم بعذاب علیم, ان کو میں دردناک عذاب دوں گا. تو ایمان والا ڈر جاتا ہے, ایمان والا عذاب کی بات سن کے ڈر جاتا ہے. اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو کہتے تو مت ڈر, الا سوائے ڈر نہیں, الذین وہ لوگ جو آمنو کیے. دیکھیں کفرو کا اپوزٹ کیا ہے, کفرو کا اپوزٹ کیا ہے, آمنو. جو پیچھے تھے ڈس بلیور تھے, کفار مکہ تھے, قرآن کے آگے سر نہیں جھکا رہے تھے, اللہ کے آگے سر نہیں جھکا رہے تھے, ہے نا, تو ان کا اشر کیا ہے, بعذاب علیم. اب یہاں پر اس کے برعکس کون سے لوگ ہیں, اللہ سوائے الذین وہ لوگ کے آمنو, جنہوں نے آمنو کیا یعنی ایمان لائے. ایمان یعنی کیا, مان لیے اللہ کو, کلمہ پڑھ لیے, اللہ پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر, ڈے آف ججمنٹ پر, جو اچھی بری تقدیر پر, ساری آسمانی کتابوں پر, فرشتوں پر, پیغمبروں پر مان لیے. اور کتابوں کے یعنی اللہ نے جو احکام کتاب میں دیے اس کے آگے بھی سر جھکا لیتے ہیں, سجدہ کر لیتے. ایکچولی سجدہ کرنے والوں کی بات ہے, جو جھک گئے, جو سمعنا و اطعنا کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, آمنو کرنے کے بعد وہ عملوا الصالحات بھی کرتے ہیں, یعنی عمل کرتے ہیں نیک. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. کوئی یہ کہے میں کلمہ گو مسلمان ہوں, کلمہ تو پڑھ لیا ہے, نہیں, کلمہ پڑھ کے ٹائٹ نہیں بیٹھنا ہے, کام بھی کرنے. تم کو اپنے ایمان کا پروف دینا ہے. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو تم نے ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے اللہ کے ساتھ. اب اللہ اس ایگریمنٹ میں سرٹن کلوزز مینشن کرتے, سب پہ کام کرنا ہے, تو کام کرو. جو بھی ایمان لا کے کام کرنا, نیکی کا کام جو قرآن اور سنت سے پروو ہے وہ سب کرو. تو یہ وعامل الصالحات میں کنڈیشن, یہ شرائط کیا لگا دی گئی ہے, قرآن اور سنت کے حساب سے کام. اللہ کو قرآن اور سنت کے حساب کا کام چاہیے, اپنی من مرضی کا کام نہیں. کہ کوئی کہے دیکھو میں تو بلیور ہوں اور میں کتنا کام کر رہا ہوں نیکی کا, نہیں, سلیبس کے حساب سے بھی ہونا چاہیے, قرآن اور سنت کے لحاظ سے بھی ہونا چاہیے, ہے نا. وہ ساری بات یہاں بتائی جا رہی ہے سنت کے لحاظ سے. یہ نہیں کہ شرک بھی ہے, یہ نہیں کہ بدعت بھی ہے, سب الاؤڈ ہے. دیکھو میں کام تو کر رہا ہوں, مسلمان ہوں, شرک بدعت بھی کر رہا ہوں. عامل الصالحات ہے یہ نہیں, یہ عامل الصالحات کا ڈیفینیشن نہیں ہے. عامل الصالحات کا ڈیفینیشن کیا ہے, جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو, میرے نبی نے کیا ہو, وہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے. ورنہ کیا, سارا کام, اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی وہ کرے جو میں نے نہیں کیا تو وہ کام رد ہے. کوئی اگر وہ کام کرے جو میں نے نہیں کیا وہ کام رد ہے, پھر وہ بھلے ہی کتنا ہی اچھا کام ہو. اگر نبی نے اس کو رد کر دیا ہے, ریجیکٹ کر دیا ہے, تو وہ کام کوئی کام کا ہی نہیں ہے. وہ جیسے چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, جب ہم اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں تو وہاں کی اسکول اور کالجز دیکھو ایک ہمارے لیے ایک سلیبس, ایک فارمیٹ پورے سال کا بناتے ہیں. جو بچہ 3rd اسٹینڈرڈ میں, 4th اسٹینڈرڈ میں, 10th اسٹینڈرڈ میں, 12th اسٹینڈرڈ میں ہے نا, 15th میں ہے, اور جو ڈگری کر رہا ہے, اس کے لیے ایک سلیبس اور فارمیٹ ہے. کالج کی طرف سے گورنمنٹ ایگزامز ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے. اب بچے نے کیا کرنا ہے پاس ہونے کے لیے, کیا کرنا ہے, سلیبس کو فالو کرنا ہے, جو ٹیچر جو لیسنز بولے وہ پڑھنا ہے. ہاں, اب کوئی اسکول اور کالج میں یہ کہے کہ ٹیچر نے بولی ہے بھائی یہ چیپٹر نمبر 4, 5, 6 یہ تمہارے ایگزام کے لیے ہے نا, 8, 9, 10 نہیں ہے. اب بچہ بولے میں 8, 9, 10 پڑھوں گا, 5, 6 وہ جو ٹیچر نے بولی ہے وہ نہیں پڑھوں گا, تو پاس ہوئے گا کیا, وہ پاس ہوئے گا؟ ٹیچر کیا بولے گی, تم نے تو سلیبس کے باہر پڑھا ہے, میں تو سلیبس کا چاہ رہی تھی. کویشچن پیپر بھی سلیبس کے انوسار آئے گا, اس کے حساب سے آئے گا, تم اپنی من مرضی کا کرو گے کیا؟ زائدہ پر saying the person will fail. تو دنیا میں زائدہ پر یہ بات کیسے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو سلیبس فالو کرنا ہے, ہم کو پیٹرن فالو کرنا ہے, ہم کو آخرت کے حساب سے یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ کیوں ہم شرک کرتے ہیں, کیوں ہم بدعات میں انوالو ہیں, کیوں ہم کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا قرآن اینڈ سننا. یہ ہے عمل الصالحات کا ڈیفینیشن. جب کوئی آیت آئے نا قرآن میں کہ ایمان لا کے عمل الصالحات کرو, تو اس کا مطلب کیا ہے, قرآن اور سنت کے مطابق وہ کام جو میرے نبی نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے, جو پرووڈ ہے, جو سلفس کے حساب سے ہیں. سلفس صحابہ, تابعین, تبع تابعین. اپنی من مرضی کا کام رد ہے.
ریجیکٹ ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیتے ہو, کوئی فیل ہو جائے گا اگر اپنی من مرضی کے کوشچن آنسر لکھے گا پیپر میں, فیل ہو جائے گا. ویسے اللہ نے بھی ہم کو ایک فارمیٹ اور سلیبس سیٹ اپ کر کے دیا ہے کہ یہ ہے تمہارا فارمیٹ, یہ ہے تمہارا سلیبس, یہ ہے تمہارے ٹیچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو فالو کرو, اپنی مرضی نہیں چلانا. نبی نے ہم کو نماز سکھائی ہے نا, سلو کما رأیتمونی وصلی, نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو, مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو, یعنی حج بھی ویسے ہی ہوگا جیسے میرے نبی نے سکھایا ہے, نماز بھی ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے میرے نبی نے سکھائی, کوئی من مرضی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر عمل الصالحات کا آج آپ کو ڈیفینیشن دے دیا گیا ہے کہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو, میری من مرضی کا نہیں ہو. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا ایمان کیسا ہے کہ عمل الصالحات قرآن اور سنت کے لحاظ سے کیے, تو پھر کیا لہم, لیے ایسے لوگوں کے, ان کے لیے اجرن, ریوارڈ ہے, ایک ریوارڈ ہے, اور وہ بھی کیسا, غیر ممنون, جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ایسا ریوارڈ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. سو وہ اجر جنت کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ جو غیر ممنون ہے نا, وہ اجر جنت کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی بھی ریوارڈ ہو آپ دیکھو وہ ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں ایسا کوئی ریوارڈ دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ دنیا اٹ سیلف, اس کی حقیقت کیا ہے, کلو من علیہ فان, وہ تو ختم ہونے والی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے انسان کی حقیقت کیا ہے, انسان کی کل نفس ذائقۃ الموت, دنیا تو بعد میں ختم ہوئی ہے, انسان پہلے تو ختم ہو جائے گا. تو یہ دنیا کی حقیقت, ہم فیہا خالدون, ہم ہمیشہ نہیں رہ سکتے. اور آخرت کیا ہے, وہ اولو ابقا, بہت باقی رہنے والی اور بہت بلند ترین, اس کے لیے کام کرو. اور وہاں اللہ کہتے ہیں کہ جو تم نے یہاں ایمان لا کے عمل الصالحات کیا تو وہاں تم کو اجر ملے گا جو غیر ممنون, کبھی ختم نہیں ہوگا وہ ریوارڈ. دنیا میں ہر چیز ختم ہونے والی ہے, کوئی بھی ریوارڈ ہو, اور ہم چاہتے ہیں ہر ریوارڈ جو ہے دنیا میں ہم کو ملے نا. ہر چیز ہم کیا چاہتے ہیں دنیا میں ملے, دنیا میں سب چیزیں ختم ہو جائے گی. کوئی تعریف بھی کرے گا تو کتنے دن کرے گا, چلیے بتائیے, کسی کے کام کی اگر کوئی تعریف کرے گا تو کتنے دن کرے گا, فیو ڈیز, اس کے بعد ختم, کوئی کچھ نہیں. لیکن وہاں جو تم کو ملے گا وہ غیر ممنون. یہ یہاں پر بات سورہ غافر میں بھی ایک آیت ایسی ہے, لگائیے سورہ غافر کی آیت ہے یہاں پر ریفرنس کی طور پر. یہ آیت میں بھی غیر ممنون یعنی جو ریوارڈ ختم نہیں ہونے والا اس کی بات ہے. من عملی, من جس نے عملی عمل کیا, سیئاتن برا, فلا تو نہ یجزا, وہ بدلہ دیا جائے گا, الا مگر مثلہا, مانن اسی کی, برا کرو گے تو برا بھگتو گے. ومن, اور جس نے عمل کیا, صالحا نیک, من ذکرن, کوئی مرد ہو, او یا انسا, یا کوئی عورت ہو, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں, اللہ کے آگے مرد ہے یا عورت سب ایک. ہاں, وہ ہوا مومن, لیکن کنڈیشن لگا دی گئی ہے, مومن ہونا چاہیے. ہی مسٹ بی اے بلیور, یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مومن جب کلمہ پڑھتے ہوئے اچھے نیک کام کرتا ہے تو اس کے کام کو وزن دیا جاتا ہے, اور وزن کلمے کی وجہ سے ہے, یاد رکھنا. دنیا میں آپ دیکھیں ویسے بھی جو ڈس بلیورز ہیں یا جو نان مسلمز ہیں وہ بھی بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن ان کے کام کو وزن نہیں ملے گا. ہم نے پڑھے سورہ کہف کی ایک آیت, لا نقیمو, ہے نا, اس کے دن ان کے لیے جو ہے وزنا, ان کے لیے وزن قائم نہیں ہوگا. یس شیما جی, تو مومن کے لیے کیا ہے کہ جب وہ ایمان لاتا ہے, کلمے کے ساتھ اچھے کام کرتا ہے, تو اس کے کام کو کلمہ وزن دیتا ہے. تو قیامت کے دن وہ جو کام ہوگا اس کو وزن ملے گا. سو ایمان کا بڑا وزن ہے, سوچے ایمان کا بڑا بھاری وزن ہے. تو اس ایمان کے ساتھ اگر وہ ایک لکھ برابر بھی نیکی کا کام کرتا ہے, اللہ اکبر, سوابا کیا ہے, جو کا انڈا, لکھ. اب لکھ کا کیا وزن ہے, لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ نے وہ ایمان کو اتنی اہمیت دی ہے, اتنا امپورٹنس دیا ہے کہ ایک بلیور جب ایمان کی حالت میں, ایک بلیور مومن جب عمل کرتا ہے تو اگر وہ سوابا برابر بھی ہے تو اس کو وزن دیا جائے گا کل میزان میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر ایمان و عمل صالح بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اسی لیے جو ریوارڈ ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ ہوا مومن, یہ کنڈیشن لگا دی ہے, مومن ہونا چاہیے. فَأُولَٰئِکَ, تو یہی لوگ ہیں,
یدخلون وہ داخل ہوں گے الجنت جنت میں یرزقون وہ رزق دیے جائیں گے فیہا اس میں بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے ان کو رزق ملے گا. یعنی اگر آپ دیکھیں اللہ نے دنیا میں بھی کسی کو رزق دیا ہے تو ان سب کا حساب کتاب تو ہوگا نا. حساب کتاب ہوگا کہ نہیں؟ ہم سے حساب کتاب ہوگا. اگر اللہ نے کسی کو امیر بنایا تو اس کا حساب کتاب ہوگا. اس کے پاس جتنا مال و متا دیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا. ہر چیز کا حساب کتاب ہے. لیکن آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں. اللہ اس پر کوئی حساب کتاب نہیں رکھیں گے. ایسا ریوارڈ اس کو وہاں پر ملے گا. یرزقون فیہا بغیر حساب. یہ فائدہ ہے, یہ بینیفٹ ہے ایمان لا کے عمل الصالحات کرنا کہ لہم لیے ان کے اجرون غیر ممنون, کبھی ختم ہونے والا نہیں وہ اجر جو ہم ملے گا. سو ایمان والے چھوٹی سی زندگی میں کتنی اچھی کمائی کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کتنی ہوگی ہماری زندگی. چلیے میں میکس لے رہی ہوں 70 80 100 لیتے. چلیے میکس 100 تک کون جا رہا ہے؟ کوئی جاتا ہے؟ 80 90 بھی جی لیا تو بونس کہہ سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے نبی کی عمر دیکھیں تو آج امت مسلمہ کی ایوریج ایج جو ہے نبی کے حساب سے 63 ہے. اگر اس سے اوپر کوئی جی رہا ہے تو بونس لائف ہے, اس کو بونس لائف ملی ہوئی ہے نا, اور اس سے وہ کام کر رہا ہے پھر. سو ایمان والا چھوٹی سی زندگی میں کتنی اچھی کمائی کر رہے ہیں کہ ان کو برزخ میں بھی الہین کے ریزیڈنس ملے گا, مل گئی. آپ دیکھیں برزخ میں ہم کو دعا کرنا چاہیے اس بات کے بارے میں کہ ہم کو عالم برزخ میں بھی الہین کا ریزیڈنٹ بنانا. اللہ وہاں پر میرا گھر ہو, میرے کو میرا رجسٹر بھی وہاں ہو, اور اس کے بعد حشر کے دن بھی ان کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا. ان کو ایسے عمل تھے ان کے یہاں پر جن کی بات ہو رہی ہے کہ عالم برزخ میں ان کا ریکارڈ الہین میں ہوگا, اور حشر کے دن جو ہے ان کو جنت کی ٹکٹ مل جائے گی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ مجھے ان میں سے بنانا کہ عالم برزخ میں میرا ریکارڈ الہین میں ہو, اور جو ہے کہ حشر کے میدان میں مجھے ٹکٹ جنت کی مل جائے, اور اللہ سبحان و تعالیٰ کے پاس میری پیشی نہ ہو. یعنی پیشی تو ہوگی سوری, لیکن سوال نہ کرے اللہ. پیشی تو ہوگی, ملنا تو سب کو ہے, ملاقات تو سب کو ہے. ہم اس آیت میں ہی سورے میں ہی کر چکے ہیں. ملاقات تو سب کو کرنا ہے, لیکن اللہ میرے اعمال نامے کے بارے میں مجھے کچھ سوال نہ کرے, کیونکہ اگر اللہ نے کویشچن کر لیا تو میں کہاں سے آنسر دوں گی. تو یہ ہے کیا حساب یسیرا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اللہ میرا حساب میرے لیے آسان کر دینا. اللہ مجھے عالم برزخ میں میرا ریکارڈ جو ہے وہ الہین میں ڈال دینا. اللہ حشر کے میدان میں مجھے جنت کی ٹکٹ مل جائے. اللہم اجعلنا منہم. تو یہاں وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں بہت شارٹ ہے, پر اس شارٹ وقت سے انسان کتنا نفع کا سودا کر سکتا ہے. سوچ لو, چھوٹی سی زندگی ہے اور بہت نفع کا سودا کر سکتا ہے. تو ہم سب دعا کریں اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا اور اجر غیر ممنون پانے کے قابل بنا. یا اللہ 30واں سپارہ جو ہے اس نیرل بیچ کے ساتھ میں ہم جو ہے آن ہے, اور اس میں آج کتنے سورے جو ہیں چھوٹے چھوٹے سورے ہیں مگر اس کے پیچھے کتنا مفہوم ہے, اور آج ہم نے سورہ انشقاق جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی. تو اللہ ہم کو ان پر عمل کرنے والا بنا. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا اور اجر غیر ممنون پانے کے قابل بنا. آمین یا رب العالمین. تو آپ سب کو مبارک ہو. نیرل بیچ آپ کا جو ہے وہ سورہ انشقاق جو ہے وہ مکمل ہوا, اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی مبارک. الحمدللہ اللہ نے ہم کو اتنی صلاحیت اور اتنی جو ہے کہ توفیق تو دی کہ ہم جوائن ان ہوئے, ہم نے اس کا کلام سنا ہے نا, اس کی آیتوں کو سنا, اس کی تفسیر سنی. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کسی مومن کو یا اللہ جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ یعنی ہدایت دے, دین کی توفیق دے. سب سے بڑا کسی کو دین مل گیا خیر, کسی کو ہدایت مل گئی خیر کثیر, اس کو تو خیر کثیر مل گئی, سب سے بڑی چیز. تو اللہ کا بڑا احسان ہے. وی وائنڈ اپ یور, پلیز پوچھ لیجئے باجی سب کو کلیئر ہے. آیت نمبر جو ہے 17 سے ریکیپ کرتے ہوئے 21 سے 25 تک کے سورہ انشقاق جو ہے وہ یہاں پر وائنڈ اپ ہو. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے نیرل بیچ کے ساتھ میں سورہ بروج. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو باجی نے آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 25 تک سورہ انشقاق کی آپ لوگوں کو کلیئر ہے. پلیز ہمیں اور باجی کو بھی آپ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی. The ayats are so small and we have so many morals, so many meanings. اس کی اتنی ساری meanings, اتنے سارے
وہ چیز ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے, بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ سم ٹائمس اس چیز کو فالو کرنا. ہم واقعی اپنی من مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب ہمیں خوف آتا ہے یہ آیتوں کو سن کے تو الحمدللہ اللہ ہم کو پلٹا بھی دیتا ہے اس کی طرف کہ بھائی بالکل. پلٹنا ہے. یہ ایمان والوں میں بہت اچھی پوائنٹ آپ نے بتائی. یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے کہ اگر وہ رانگ ٹریک پر بھی چلنے لگے نا, تو وہ جب قرآن کو تھامے رہتے نا, ٹارچ لائٹ, کل ایک آیت میں نے آپ کو الانعام کی 122 نمبر کی بتائی تھی کہ وہ جو شخص چلتا ہو کیا, وہ قرآن کے ساتھ ہے نا, وہ لوگوں میں چلتا ہے, یمشی وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ جس کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن کی ٹارچ لائٹ دی. وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے, لوگ اندھیرے میں چلتے ہیں اور وہ قرآن کی طرف سے جو ہے زندگی کے سارے فیصلوں کو قرآن کی لائٹ میں دیکھتا ہے. اللہ یہ صحیح ہے, اللہ یہ غلط ہے, اللہ تو اس سے راضی ہے, اللہ تو اس سے ناراض ہے. کیوں؟ اس کے پاس قرآن کی لائٹ ہے نا. تو اگر مومن کبھی آف ٹریک بھی ہونے لگتا ہے نا, ٹارچ لائٹ ہاتھ میں, فوراً اللہ اس کو ٹریک پہ لے آتے. یہ فائدہ ہے قرآن کو پکڑ کے جینے کا. بہت اہم بات بتائی کہ مومن واپس سے یو ٹرن لے لیتا ہے, واپس آ جاتا ہے. ویری گڈ سمینا, دیٹ واز اے بیوٹیفل پوائنٹ. No, Baji, this is what exactly I experience when I do Quran and when I'm learning from the time I have learned. This is completely all my experience which I'm telling. کیا ہوتا ہے, کئی بار ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہے, لیکن then when I listen to you, then I realize no, it is a mistake. No, you have to like معافی مانگنی ہے, you have to go back, you have to improvise yourself. So Jazakallah khairan Kasira for giving us such a beautiful explanation with day to day life کے ایکسپیرینس کے ساتھ میں جو ہمارے ہو رہے ہیں, تو سارے آنسرز مل جاتے ہیں ہمیں الحمدللہ. الحمدللہ معجزہ ہے نا قرآن. یہ آپ کی کتاب ہے, آپ کے بارے میں کتاب ہے. آپ جب اس کو پڑھتے ہو نا, آپ کو ایسے ہی لگے گا, ارے یہ باجی میرے بارے میں کیا بول رہی ہیں آج. ایسا ہی لگتا ہے کبھی کبھی کہ کیا لبنا باجی میرے بارے میں بات کری, ان کو کس نے بتایا بات. ایکچولی مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا ہے. یہ قرآن ہے نا, اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ بالکل یہ مینیول ہے ہماری زندگی کا. جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے بالکل پرفیکٹ. اسی لیے ہم کو ہماری پرابلمس کے سلیوشن بھی اس سے ہی ڈھونڈنے چاہیے, بیکاز یہ ہماری کتاب ہے, یہ ہمارے بارے میں چیزیں بتاتی ہے. تو جب میں قرآن کی آیتیں پڑھتی ہوں, آپ کو ایسا لگتا ہے ہاں آج تو بات میرے بارے میں ہو رہی ہے. آپ میں سے ہر ایک کو ایسا لگتا ہوگا آج تو یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں, آج تو آئے میرے ساتھ یہ ہوا ہے گھر میں, آج تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے. یس, یہ کتاب آپ کے بارے میں ہے, آپ کے بارے میں جانکاری دیتی ہے صحیح میں, ڈیفینیٹلی. تو اس کو پکڑ کے رکھیں مضبوطی سے, اور پھر ایمان والا جب اس کو لے کر چلتا ہے تو وہ اندھیروں میں نا وہ روشنی کے ساتھ چلتا ہے. آپ سوچے کل کی آیت کوئی دیکھ لیجئے, that's very nice آیت جو کل کی آیت تھی 122. That was beautiful آیت and beautiful explanation also you have given. مطلب کافی ساری چیزیں بہت کلیئر ہو جاتی ہے. وہ میں نے وہی کہا نا آپ کو, ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں الحمدللہ میرے خیال سے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہے, they might everybody will come with different question, لیکن ان کو ہر چیز کا آنسر مل جاتا ہوگا انشاءاللہ, اگر وہ پورے عقیدے کے ساتھ کرتے ہوں گے تو. کیونکہ مجھے پورے آنسرز مل جاتے, کوئی بھی کنفیوژن ہوتا ہے الحمدللہ I get all my answers from, ایسا لگتا ہے کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے, this was the question I have put forward and then I got my answers. So الحمدللہ. ماشاءاللہ. دیکھیے یہاں پر مجھے فیڈ بیکس بھی مل رہے ہیں کہ لوگوں کی فیملی جو ہے وہ دین کی طرف آ گئی ہے. اس سے بہتر کیا چیز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی جو ہے اگر ہمارے ساتھ رہے, دنیا میں بھی ہماری یہ چاہت ہوتی ہے نا کہ ہمارے بال بچے ہمارے ساتھ رہیں, ویسے ہماری خواہش آخرت کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے بال بچے ہمارے ساتھ رہیں. اب یہ ساتھ تب ممکن ہوگا جب ہمارے کام ایک سے ہوں گے, ایک جیسے ہونے چاہیے. اب جو ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہے وہ اللہ والے ہیں اور دین کی طرف چل رہے ہیں, اور بچے جو ہے وہ اولاد جو ہے دین سے دور ہے, تو مرتے ہی ساتھ جدائی, they cannot stay together. مرتے ہی ساتھ شوہر بیوی اگر ان لوگوں کے کام جو ہے ایک سے نہیں ہے دین کے لحاظ سے, بیوی کرتی ہوگی شوہر نہیں کرتے ہوں گے, تو پھر الگ, تم لوگ دونوں الگ. You're not for my family. It's like that. You're not for my family. یہاں پر تو جو کرتا ہے دین کا کام اور نہیں بھی کرتا ہے, جو نمازیں پڑھتے نہیں پڑھتے, سب ایز اے فیملی رہتے ہوں گے. آپ دیکھیں نا, ایک فیملی میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوگا, کوئی دین پہ نہیں چلتا ہوگا, دوسرا چلتا ہے, مگر اسٹل وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں. دس از الاؤڈ ان دا دنیا, بٹ ان دی آخرت دس از ناٹ الاؤڈ. اگر ہمارے کام ایک جیسے نہیں ہوں گے تو فوراً جدائی آ جائے گی, فوراً جدائی. وہ جو زمر میں نے آپ کو بتایا سورہ زمر میں کہ ایک جیسے کام کرنے والے لوگ اکٹھا ہوں گے. آپ سوچیں, آپ جو غلط کام کرتے ہیں وہ غلط کے گروپ میں ہوں گے, پھر بھلے وہ ہماری اولاد ہو لیکن وہ تو وہاں ہوگی. جیسے ایگزامپل دیجئے, نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان. نوح علیہ السلام کا دین کچھ اور تھا,
اور کنان کا دین کچھ اور تھا, وہ ساتھ میں نہیں رہ سکتے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد طارق یا آزر جو بتایا جاتا, وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی, وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کام الگ ہو گئے. تو اگر آپ چاہتے ہو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو, یس, فرعون نے حضرت آسیہ, کریکٹ, حضرت آسیہ کو تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ ان کو گھر ہے, ان کو یعنی تیرے پاس مجھے گھر دینا. کیا دعا تھی ان کی؟ سورہ تحریم کی جو لاسٹ آتے ہیں, اللہ تیرے نزدیک مجھے ایک گھر دے دینا. اب آپ دیکھیں فرعون کا حال دیکھیں, اور ان کی بیوی حضرت آسیہ کے لیے کیا گڈ نیوز ملی ہے. تو آ گئی نا جدائی, امیڈیٹلی الگ, امیڈیٹلی. بہت خطرے کی بات ہے یہ, بٹ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کہیں پر اولادیں نہیں مانتی اور کہیں پر جو ہے کہ والدین نہیں مانتے, اور پھر جب کام الگ ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ساتھ میں نہیں رہ سکیں گے, نہیں رہ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اگر ہم ایک ایسا فیملی رہ رہے ہیں دنیا میں, تو ہمارے سب کے کام ایک جیسے ہو جائے تاکہ آخرت میں بھی ہم سب اکٹھا رہ سکیں. آمین یا رب العالمین. دعا لگا دیجیے. آمین یا رب العالمین. مفصل باجی آپ دعا لگا دیجیے, پھر بعد میں ہم اناؤنسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ٹو آل دا سسٹرز جو لوگ یہاں پر آئے اور ہماری کلاس کو مکمل کیا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ٹو آل دا کوآرڈینیٹرز جنہوں نے بہت خوبصورتی سے ہماری مدد کی. سسٹرز جن لوگوں کو کلاس کی لنک نہیں ملتی ہے, ان کا شیرین باجی کا نمبر ہم نے دیا ہے, پلیز انہیں کال نہ کرے, صرف میسج کرے, وہ آپ کو ایڈ کر لیں گے. اور یہ لنک کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائے, ہمارے پاس بہت جگہ ہے